السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آج آپ کے لیے تیسری ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو 25 سوالات پر مبنی ہے۔ دوستو، آپ نے کمنٹس کیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آئیے 25 سوال کا سب سے پہلا سوال ہے، سر سید نے اپنی کتاب آئین اکبری پر تقریض لکھنے کی فرمائش کس سے کی تھی؟ جواب ہے غالب۔ تقریض لفظ جب یہاں آیا ہے تو اس کے معنی ہیں کتاب اور مصنف کی تعریف، یعنی تقریض کے معنی ہیں کہ کتاب اور مصنف کی تعریف لکھنے کی فرمائش کس سے کی تھی؟ تو غالب سے کی تھی۔ سر سید احمد خان 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے، 17 اکتوبر کو۔ دوستو، سر سید کے بھائی سید محمد خان ان کا نام تھا اور 1847 میں سر سید نے آثار السنادید سب سے پہلی بار شائع کی۔ 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا اور 1869 میں خطبات احمدیہ تصنیف کی۔ 1870 میں لندن سے ہندوستان روانگی ہوئی۔ 1869 میں یعنی 69 میں CSI کا خطاب آپ کو ملا۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا۔ 1875 میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی۔ 1877 میں مدرسۃ العلوم MAO کالج میں تبدیل ہو گیا اور عرصے دراز کے بعد ترقی کرتا ہوا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا، جو آج بھی موجود ہے۔ دوستو، سر سید احمد خان کا 1898 میں علی گڑھ میں ہی انتقال ہوا اور آپ کے دوستوں میں سے یعنی آپ کے رفقا جو تھے خواجہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد، شبلی نعمانی، محسن الملک، وقار الملک، چراغ علی، ذکا اللہ، سمیع اللہ خان، دینا ناتھ گنگوئی، حاجی محمد اسماعیل اور منشی پیارے لال وغیرہ آپ کے بہت ہی قریب دوستوں میں سے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی دوست کا نام پوچھ لیا جائے کہ یہ سر سید احمد خان کے دوست تھے تو آپ بلا تکلف ٹک کر دیجیے گا۔ آئیے اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کے کردار نصرت الدین، آغا فرہاد بیگ اور تمارا خاں ہیں؟ تو یہ ان کا بہت مشہور افسانہ ہے، یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، یہ اس کا کردار ہے۔ سید سلمان ندوی نے اردو زبان کے آغاز کو کس خطے زمین سے منسوب کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا سندھ سے۔ چوتھا سوال ہے، کس اردو ادیب کو امام الہند کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو، جو ہمارے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ تو جواب دیجیے ہند آریائی زبان سے۔ ناسک سے اوسط علی رشک کا کیا رشتہ ہے؟ تو جواب ہے شاگرد تھے۔ نظم طباطبائی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب سید حیدر علی۔ عدل جہانگیر کس کی نظم ہے؟ شبلی نعمانی کی۔ 1 روپیہ 1 پھول کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چندر کا ہے۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے انشائیے کو۔ اردو تنقید کو معشوق کی موہوم قمر کس نے کہا ہے؟ تو جواب ہے کلیم الدین احمد نے۔ 12واں سوال ہے،
کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ تو جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد نے بنایا، اور اردو کا سب سے پہلا ناول اور ڈپٹی نذیر احمد کا سب سے پہلا ناول مرات العروس، جو لڑکیوں کی تعلیم پر مبنی ہے، یہ آپ نے ہی لکھا تھا۔ مرات العروس 1869 میں شائع ہوا۔ آپ کا دوسرا ناول بنات الناس 1872 میں منظر عام پر آیا۔ تیسرا ناول توبۃ النصوح 1877 میں شائع ہوا۔ چوتھا فسانہ مبتلا 1885 میں، اور ابن الوقت 1888 میں، اور ان کے بہت سے ناول ہیں جو آپ کو آگے چل کے تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اردو کا پہلا ناول جو ہے مرات العروس ہے، جو نذیر احمد کا بھی پہلا ناول ہے۔ 13واں سوال، میر تقی میر کی شاعری کے کل کتنے دیوان ہیں؟ تو جواب ہے 7 دیوان ہیں۔ وہ کون سی دکنی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ تو جواب ہے پھول بند۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا؟ جواب ہے نصرتی۔ اردو کا مشہور ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا؟ تو جواب دیجیے اودھ پنچ میں۔ مجاور حبیب تنویر کے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ جواب شطرنج کے مہرے۔ ہندوستان چھوڑ دو کس کا افسانہ ہے؟ جواب ہے عصمت چغتائی کا۔ ترانہ کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ جواب یگانہ چنگیزی کا۔ یگانہ کا پہلا تخلص کیا تھا؟ تو یاس یگانہ آپ کا پورا نام ہے، یاس یگانہ چنگیزی۔ کس شاعر نے شاعری کو نگینے چڑھنے سے مشابہ قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش نے۔ 21واں سوال ہے، صبرس میں کون سا کردار قلعہ ہجرہ میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصل محبوب کی دعائیں مانگتا ہے؟ وصل محبوب کی دعائیں مانگتا ہے یعنی اپنے معشوق سے ملنے کی جو دعائیں مانگتا ہے تو وہ ہے دل۔ وصیت نامہ کس مثنوی کا حصہ ہے؟ تو جواب ہے زہر عشق کا۔ زہر عشق یہ مرزا شوق کی بہت مشہور مثنوی ہے، اس کا موضوع ہے عشقیہ، یہ عشقیہ مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، شری کنٹھ اور لال بہاری سنگھ کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو جواب ہے بڑے گھر کی بیٹی۔ بڑے گھر کی بیٹی افسانے کس نے لکھا ہے؟ تو جواب ہے پریم چند نے لکھا ہے۔ پریم چند کا شاہکار افسانہ کفن ہے جو بہت ہی مشہور ہے، اور یہ افسانہ پہلی بار 1935 میں دلی سے شائع ہوا۔ سوتیلی ماں، نجات، پنچایت، عیدگاہ، کفن، پوس کی رات، گلی ڈنڈا اور فلسفی کی محبت یہ آپ کے بہت مشہور افسانے ہیں۔ آپ کا افسانوی مجموعہ سب سے پہلا سوز وطن ہے جو 1908 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد آخری آپ کا افسانہ کا مجموعہ ہے واردات، جس میں 13 افسانے ہیں جو 1937 میں شائع ہوا۔ یادوں کی بارات کس مشہور شاعر کی خود نوشت سوانح حیات ہے؟ تو جواب ہے جوش ملیح آبادی کی۔ ٹیڑھی لکیر کس کا مشہور ناول ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا عصمت چغتائی کا یہ مشہور ناول ہے ٹیڑھی لکیر۔ عصمت کا ایک ایسا کامیاب نفسیاتی اور سوانح ناول ہے۔ جب سوال آتا ہے کہ عصمت چغتائی کا سوانح ناول کون سا ہے تو وہ ٹیڑھی لکیر ہے، جس میں سمن اس کا مرکزی کردار ہے۔ حالات نے پے در پہ اس لڑکی کو ایسے چرکے لگائے کہ اس کے مزاج میں ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا۔ سمن اپنے ماں باپ کی 10ویں بیٹی ہے، اس کی پیدائش پر سب کو غم ہوتا ہے کہ بدبخت لڑکیوں نے بس یہی ایک گھر دیکھ لیا ہے۔ بے توجہ سے
سمن کی پرورش اس گھر میں ہوتی ہے جس سے وہ محرومی اور تنہائی کے کرب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تخریبی عناصر اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کو توڑے پھوڑے اور جو سامنے آئے اسے الٹ پلٹ کر دے۔ سمن کی بڑی بہن بیوہ ہو کر اپنی بیٹی نوری کے ساتھ باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ اس بچی کو سمن سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے سمن کے دل میں نفرت کے شدید جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ٹیڑھی لکیر کا مختصر خلاصہ ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ یہ ہمارا آخری سوال تھا، اور اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔